حاجتي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين قال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء فأقبل علي عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذنني أن أكون معكم تحت الكساء قال له وعليك السلام يا أخي ويا وسيدي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذنني أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء ولما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرف الكساء وأمع بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد. یہ کس وقت کرنا ہے؟ یہ جو حدیث پاک کا یہ حصہ ہے تو میں تھوڑی سی اس کی وضاحت کر دینا چاہتا ہوں کہ وہ اما بید الیمنا جب پانچوں اکٹھے ہو گئے جب بیت پاک اس چادر تطہیر کے نیچے جمع ہو گئے اکٹھے ہو گئے لفظ ہے فلم تمنا جمیعاً سارے اکٹھے ہو گئے تحت الکساء اس کساء کے نیچے اس چادر کے نیچے دیکھیں کہ سیدہ وہ ہے ہستی میری تو زبان گوارا نہیں کر سکتی اور اتنی جرت بھی نہیں ہے چھوٹا سا طالب علم اتنی طالب علم کہ اس سیدہ کی مدحت سرائی کر سکوں کہ جس کے لیے جس کے پاس آ کے سید الانبیاء کا ذوف دوں سیدہ کی وہ چادر ہے عظمت سیدہ وہ ہے کہ جس کی چادر کے نیچے آ کے سید الانبیاء کا ذوف دوں تو اس کے بارے میں تو کچھ کہہ نہیں سکتا سید الانبیاء کے خود کے الفاظ ہیں فرمایا کہ وَأُمَعَ بِيَدِهِ الْيُمْنَى إِلَى السَّمَاءِ جب یہ پانچوں اکٹھے ہو گئے اس چادر کے نیچے تو سرکار رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی چادر تطہیر کا ایک کونا بلند فرمایا وَأُمَعَ بِيَدِهِ الْيُمْنَى إِلَى السَّمَاءِ دائیں ہاتھ سے إِلَى السَّمَاءِ وَقَالَ اللہم ان ہؤلاء اہل بیت اور اب یار یہی میرے اہل بیت ہیں بے شک اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی وخاصتی وحامتی لحمهم لحمی ودمهم دمی یؤلمنی ما یؤلمهم ویحزننی ما یحزنهم انا حارب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم لمن احبهم انهم منی وانا منهم صلواتک وبرکاتک ورحمتک وغفرانک ورضوانک علی وعلیہم واذهب عنهم الرجس وطهرهم تطہیرا اللهم صل على محمد وآل محمد. کہ جب دائیں ہاتھ سے وہ کنارہ چادر کا بلند فرمایا آسمان کی طرف تو یہ الفاظ فرمایا اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی
یہی میرے اہل بیت ہیں. جی وخاصتی یہی میرے خاص ہیں. وحامتی یہی میرے ہم ہیں. لحم لحمی ان کا گوشت میرا گوشت. جی دمی ان کا خون میرا خون. جو ما یعلمون جو جنہوں نے ان کو رنجیدہ کیا انہوں نے مجھے کیا. دیکھو نا کتنے الفاظ ہیں. اور بخاری شریف میں بھی یہ حدیث پاک موجود ہے. ان اللہ یغفر فاطمہ کہ جس نے فاطمہ کو غضبناک کیا اللہ کے رسول فرماتے ہیں مجھے غضبناک کیا. اور جس نے جناب سیدہ کو راضی کیا اس نے مجھے راضی کیا. تو فرمایا کہ لحمہم لحمی ودمہم دمی یعلمنی ما یعلمون ویحم. اور جنہوں نے اس کو رنجیدہ کیا غمناک کیا اس کو حزن دیا اس نے مجھے حزن دیا. جس نے اس کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی. پھر فرمایا انی سلم لمن سالم جس نے اس کو اس سے صلح کی اس کی مجھ سے صلح. جس کی اس سے جنگ اس سے میری جنگ. وسلم لمن سالم وعدو لمن آدم اس کا دشمن میرا دشمن. بے شک اللہ کے رسول فرمائے جو اس کا دشمن اب کوئی جو بھی ہو جس وقت ہو قیامت تک ہو ہمیشہ کے لیے جو بھی سیدہ کا دشمن سرکار رسول بے شک بے شک. اور فرمایا کہ جو سرکار رسول خدا نے فرمایا کہ جو میرا دشمن اللہ کا دشمن جو اللہ کا دشمن اس پر لعنت بے شمار. اور یہ فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں. تو پوچھا گیا کہ پر اللہ کے رسول یہاں کیا مراد ہے کہ جس نے جناب سیدہ کو ایذا دی اس نے مجھے ایذا دی. جس نے اس کو رنجیدہ کیا اس نے مجھے رنجیدہ کیا. یہی تو الفاظ ہے. فرمایا فَأَوْمَا بِيَدْرِبْنَا إِلَى السَّمَاءِ وَقَالَ اللَّهُمَّ إِنَّ هَؤُلَاءِ أَهْلُ بَيْتِي وخاصتی وحامتی لحمهم لحمی ودمهم دمی یعلمنی ما یعلمهم ویحذرنی ما یحذرهم. انا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عادهم ومحق لمن احبهم. انهم منی وانا منهم. جس نے ان سے محبت کی انہوں نے مجھ سے محبت کی. انهم منی وانا منهم. پھر فرمایا فاجعل صلوات کا پروردگار ان پر درود بھیج صلوات بھیج. کیا کون رہا ہے جس میں اللہ درود بھیجتا ہے. واہ واہ. ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. جس پر اللہ درود بھیجتا ہے وہ فرما رہا ہے پروردگار ان پر درود بھیج. دیو فاجعل صلواتک وبرکاتک ورحمتک وغفرانک ورضوانک علی وعلیہم وَأَذْهِبْ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهِّرْهُمْ تَطْهِيرًا. اللهم صل علی محمد وعلی محمد. یہ وہ ہستی ہے کہ جنہوں نے دو جو خصوصاً معراج ہوئی ہیں اللہ کے رسول کو. ویسے تو 120 معراج ہوئی اللہ کے رسول. ایک دو نہیں 120 مرتبہ معراج ہوئی اللہ کے رسول کو. مگر خصوصیت کے ساتھ دو معراج ایسے ہیں. ایک معراج ایسی ہوئی اللہ کے رسول کو کہ بلا کے یہ تحفہ دیا گیا کہ اللہ کے رسول تحفہ لے جائیں. اور دوسری معراج وہ ہوئی ہے کہ نکاح ہوا ہے یہ رشتہ طے ہوا ہے. ویسے 120 معراج ہے مگر یہ خصوصیت کا. اچھا پھر یہ کہ اس سیدہ کی جب دنیا میں آمد ہوئی ہے تو آتے ہی سجدہ کیا ہے اور آتے ہی 3 گواہیاں دی ہیں. آتے ہی 3 گواہیاں دی ہیں. ان لوگوں کو کیا ہو گیا سوچتے رہتے ہیں. سوچنا تو نہیں چاہیے جب سیدہ خود آتے ہی گواہیاں دے رہی ہیں. اور پھر اللہ کے رسول سے پوچھا گیا صحابہ کرام نے کہ اللہ کے رسول آپ جو فرماتے ہیں یہ حورائے انسیہ کیسے ہیں یہ حورائے انسیہ کیسے ہیں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب مجھے معراج پر بلایا گیا اور مجھے پھر جنت کی سیر کرائی گئی تو اس وقت میں نے کیونکہ مجھے لے جایا گیا اس درخت کے پاس کیونکہ یہ ہستی ایسی ہے سارے انوار رکھے گئے ہیں آدم علیہ السلام کی پیشانی میں. سارے انوار باقی ہستیوں کے
مگر جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا صلی نور اللہ جنت میں درخت میں سیب میں رہا. سبحان سرکار رسول خدا فرماتے ہیں کہ یہ ایسا نور ہے کہ جبین آدم علیہ السلام میں بھی نہیں رکھا گیا, واہ واہ اس سیب کے درخت میں رکھا گیا. اور جبریل مجھے لے گیا اور مجھے وہ سیب دیا گیا, میں نے وہ سیب تناول فرمایا اور اسی سے پھر نور منتقل ہوا جناب سیدہ خدیجہ نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالہ, یا رسول اللہ, نعرہ حاضری, یا رسول اللہ, نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. یہ وہ ہستی ہیں. اچھا ایک دن بیٹھے ہیں اور کیونکہ یہ ہستی وہ ہے کہ جناب مریم بظاہر بطول ہے مگر مقابلہ نہیں ہے. بے شک جناب مریم بطول ہے, مقابلہ نہیں ہے, تقابل نہیں ہے, کمپیریزن نہیں کیا جا سکتا. کیوں کہ جناب مریم کے والد کا نام ہے جناب عمران. ٹھیک ہے, وہ بھی نبی کی بیٹی ہے, نبی کی بیٹی ہے, نام عمران ہے, مگر جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے والد محترم کا نام جناب سرکار محمد مصطفیٰ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تو جناب مریم کی والدہ نے نظر مانی, سورہ آل عمران میں ہے, رب انی نظرت لک ما فی بطنی محررا, پروردگار میں اس کو تیری نظر کرتی ہوں, دنیا کے کاموں سے آزاد کرتی ہوں. تو جناب مریم کی والدہ نے منت مانی اور جناب سیدہ خدیجہ نے بھی منت مانی. تو ان کے والد کا نام جناب عمران, جناب سیدہ کے والد کا نام جناب سرکار سید الانبیاء سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر دیکھیں ان کی والدہ کا نام جناب مریم کی والدہ کا نام جناب حنا اور جناب سیدہ کی والدہ کا نام جناب خدیجہ الکبریٰ. بے شک کوئی بھی تقابل نہیں ہے, افضل ہے جناب سیدہ خدیجہ, سب سے افضل ہے. اور پھر دیکھیں کہ اس کا کیا کمپیریزن کریں, تقابل کریں کہ جو قابلگی کے لیے آئی ہوں, دایا بن کر آئی ہوں, کہ جناب حوا, جناب آسیہ, جناب کلثوم اور مریم یہ جناب سیدہ خدیجہ کے پاس آئیں. یاد ہوگا آپ کو کہ جب قریش کی عورتوں نے منع کر دیا تھا, خدیجہ ہم نہیں آتے, بلایا گیا, یہی لکھا ہے علماء نے, تو انکار کر دیا, ہم نہیں آتے, تم نے یتیم محمد سے شادی کی ہے, ہم نہیں آتے. تو کیا ہوا, مجھے تو سمجھ نہیں آتی, شاید آپ کو آ گئی ہو, کہ اس گھر کی زمین کا مجھے نہیں پتا, اچانک دیوار پھٹتی, واہ واہ, دیوار پھٹی اور 4 خواتین بڑے بڑے قد نورانی چہرے تشریف لائی اور آج بھی کہتی ہیں اے سیدہ خدیجہ پریشان نہ ہو, پریشان نہ ہو, ہم آپ کی خدمت کے لیے آئیں گے. تو ان میں جناب مریم بھی ہے کہ جو دایا کے فرائض دینے کے لیے آئے ہوئے, اس کا کیا تقابل ہے, کیا کمپیریزن ہے جناب مریم سے. اصطفیٰ تو کیا گیا ہے, قرآن میں فرمایا سورہ آل عمران ہے, ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ اصطفاک, اے مریم, ملائکہ نے کہا, فرشتوں نے کہا اے مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین, اصطفیٰ کیا گیا ہے جناب مریم کا بھی, اور اصطفیٰ ہوا ہے, چنا گیا ہے, مصطفیٰ بنایا ہے جناب سیدہ کو بھی. اگر اصطفیٰ میں فرق ہے, وہ ایسی ہی بیوی ہیں, بطول ہیں, پکی بات ہے, وہ بغیر شوہر کے بطول ہیں, یہ شوہر کے ہوتے ہوئے بطول ہیں. ایسی باتیں کی نہیں, شاید ہو سکتا ہے مزاج عالی کے ناگوار.
ایسی باتیں میں تو ایسی جی کہ بطول ہے بطول مگر شوہر کے نہ ہوتے ہوئے جناب مریم بطول، اور جناب سیدہ شوہر کے ہوتے ہوئے بطول۔ جی اور پھر دیکھیں جناب مریم کو اللہ نے ایک بیٹا دیا، وہ بھی جناب عیسیٰ ابن مریم، اور جناب سیدہ کو 11 امام بیٹے دیے۔ واہ واہ جی جی نعرہ رسالت، یا رسول اللہ نعرہ حیدری، یا نرنتر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عزت بھی بڑی تھی، مصیبت بھی بڑی تھی۔ واہ 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 واہ۔ یہ ماں بیٹی نے دونوں دربار دیکھا ہے، دربار دونوں نے دیکھا ہے۔ میں ایک بات کرنے لگا ہوں، زیادہ لمبی بات نہیں کر رہا، صرف کیونکہ ضروری ہے جناب سیدہ کے ایام ہیں، ایام فاطمیہ ہیں، اور یہ ضروری ہے مصائب۔ جو آخری مصائب ہوگا تو وہ تو بھائی صاحب پڑھیں گے، مگر میں اپنے حصے کی عبادت کرنے لگا ہوں۔ ہم جتنا کچھ پڑھ جائیں مگر جو ہستیاں رونے کے لیے آتی ہیں وہ راضی نہیں ہوتی جب تک کچھ آنسو نہ بہ جائیں۔ اور میں کوشش کر رہا ہوں کہ ہم مل کے کچھ رو لیں ان ہستیوں پر۔ دونوں نے دربار دیکھے، بات دربار کی کر رہا ہوں، دربار دونوں نے دیکھے ہیں مگر فرق ہے۔ جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں، عالیہ بی بی فرماتی ہیں مادر گرامی کہ مصائب آپ پر بھی بہت آئے۔ آپ بھی فرماتی تھی صبت علیہ مصائب صبت علیہ سرنا لیالیا، کہ بابا جان مجھ پر اتنی مصیبتیں آئیں، اتنی مصیبتیں آئیں، اگر وہ دنوں پر آتی تو مثل رات کے تاریخ ہو جاتی ہیں مادر گرامی، مگر جو مصیبتیں مجھ پر آئیں افاطمہ تو لا لقینا قد ادا کے، اے فاطمہ جو مجھ پر مصیبتیں آئیں تجھ پر ایک رتی بھی نہیں آئی۔ کیسی کیسی مصیبتیں۔ میں اب مادر گرامی آپ نے بھی دربار دیکھا، دربار میں میں بھی گئی ہوں، مگر تیرے اور میرے دربار جانے میں فرق ہے۔ تو جس دربار میں گئی صحابی کا دربار، میں جس دربار میں گئی شرابی کا دربار۔ جس دربار میں تو گئی اپنے شوہر کے ساتھ، حسنین بیٹوں کے ساتھ، وہاں مذاق نہیں اڑایا گیا، مگر جس دربار میں میں گئی وہ شرابی کا دربار اور بہت زیادہ مذاق اڑایا گیا۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا